ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی. جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچے ہیں، جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے. آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. کورونا کی صورتحال اور حکومتی اقدامات وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں سب واضح کر دیا. کہا لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں. لاک ڈاؤن سے کورونا رکتا کم ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. صوبوں نے یہ قدم خود اٹھایا. لاک ڈاؤن کے اثرات تو امریکہ بھی برداشت نہیں کر سکا. کہا جا رہا ہے ہم کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ایسے کہا جا رہا ہے جیسے ہمیں سوئٹزرلینڈ کی معیشت ملی. حکومت ملی تو پاکستان قرض کے بوجھ تلے دبا تھا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا، ماضی کا 5000 ارب کا قرضہ اتارا. پاکستان تیار ہے تو ہمارے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر پاکستان تیار ہے تو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز، ہمارا پیرامیڈکس آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہ تیار ہیں، نہ تیار تھے اور نہ تیار ہونے کے لیے کچھ قدم اٹھانے کو تیار ہیں. وفاق کی نالائقین صوبے برداشت نہیں کر سکتے. IMF کو خوش کرنے کے لیے لاک ڈاؤن نہیں لگانا تو نہ لگائیں، کم سے کم عوام کو تو بچائیں. بلاول بھٹو کا رد عمل. سوال کیا کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان تیار ہے؟ ہم تیار ہوتے تو لوگ نہ مرتے. یاد رکھیں جتنے لوگ مریں گے معیشت کو اتنا ہی نقصان ہوگا. بلاول بھٹو نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو سلیکٹڈ قرار دے دیا. بولے ان کی فورن پالیسی کمزور ترین ہے. تقریر کر کے چلے گئے. جواب بھی سنیں. ایس او پی کرتے ہیں. کبھی عوام کو آگاہی دینے کے لیے کمپین بھی چلائی. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو اپوزیشن سے ڈیبیٹ کا چیلنج دے دیا. وزیر اعظم عمران خان نے ایوان میں اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا. بولے 10 سال میں ہم نے بہت ذلت جھیلی. اسامہ کی موت کے بعد پوری دنیا نے ہمیں برا بھلا کہا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم امریکہ کے اتحادی ہیں یا دشمن. ہماری حکومت کی سب سے بڑی کامیابی فورن پالیسی ہے. ہم نے واضح کیا کسی کی جنگ اب نہیں لڑیں گے. وزیر اعظم نے کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا. بولے بھارت پاکستان کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے. وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیگی رہنما خواجہ آصف بھی وزیر اعظم پر برہم. کہا اسامہ بن لادن اس سرزمین پر دہشت گردی لے کر آیا. وزیر اعظم اسے شہید قرار دے رہے ہیں. وزیر اعظم حوصلہ پیدا کریں. اپوزیشن کی تقاریر بھی سنا کریں. خارجہ پالیسی، صحت، معیشت سمیت ہر چیز تباہ ہو گئی. جب تک عمران خان کرسی پر بیٹھے ہیں تباہی واپس نہیں جائے گی. تباہی کا رخ موڑنا ہے تو ان سے جان چھڑانا ہوگی. حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے بولے آسٹریلیا اور ہانگ کانگ کہہ رہے ہیں کورونا پاکستان سے آیا. آج ہم کورونا کے بھی ایکسپورٹر بن گئے. خواجہ آصف نے زرتاج گل کا نام لیے بغیر بھی طنز کے خوب تیر چلائے. ہماری ویسے تو ایکسپورٹس بڑی نہیں ہے لیکن کورونا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو بل گیٹس کا نام بل کیوں ہے کہ وہ گیٹ کے نیچے سے بل آتا ہے بجلی کا. کہتے ہیں پاکستان کے پہلے 92 کیوں آتا ہے؟ انٹرنیشنل ڈالیں گے 92 میں ہم نے کپ جیتا اس لیے 92 آتا ہے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بلاول بھٹو کا عمران خان کو مناظرے کا چیلنج بچکانہ قرار دے دیا. کہا بلاول سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. مناظرے فرقہ وارانہ گروہ کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں متبادل پروگرام دیتی ہیں. بلاول کی متبادل بجٹ تجاویز کہاں ہیں؟ فواد چودھری نے خواجہ آصف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. ٹی وی پر کامیڈی پروگرام کرنے کا مشورہ دے دیا. وزیر اعظم عمران خان نے ملک و ریاست مدینہ کے اصولوں کے تحت کھڑا کرنے کا عزم پھر دہرا دیا. کہا وزیر اعظم ملک کا باپ ہوتا ہے. بطور باپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرنے دوں. برے حالات میں بھی تاریخی احساس پروگرام متعارف کرایا. اپنے اخراجات کم کیے، عوام کو سہولیات پہنچائیں. چینی بحران کی انکوائری کرائی تو پتہ چلا شوگر ملز کی اجارہ داری ہے.
شوگر مل سے مسابقتی کمیشن اور FBR ملے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کا ملک سے کرپشن ختم کرنے کا عزم، بولے جب تک لیڈرشپ کا احتساب نہیں ہوگا غربت کا سمندر رہے گا۔ واضح کیا میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، جس ملک کی ایلیٹ کرپشن میں لگی ہے تو وہ ترقی کیسے کرے؟ بھارت باز نہ آیا، LOC پر پھر دہشت گردی کر دی۔ بھارتی فوج کی LOC کے کیرالہ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ گاؤں بٹلا مٹرانی میں بھارتی فائرنگ سے خاتون زخمی ہوئی، پاک فوج کی جانب سے بھی دشمن کو منہ توڑ جواب۔ ملک کو درپیش چیلنجز قومی حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں شرکاء سے خطاب۔ کہا ملک میں دیر پا اقتصادی ترقی محفوظ ماحول سے جڑی ہے۔ محفوظ ماحول اور ملک کے دفاع کے لیے پاک فوج اپنا فرض ادا کرتی رہے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر وزیر اعظم کی جانب سے اسامہ بن لادن کو شہید کہے جانے کا دفاع کرنے لگے۔ کہا پروگرام فیصلہ آپ کا میں بولے اسامہ بن لادن کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ پاکستانیوں کا بہت بڑا طبقہ اسامہ کو شہید سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی کا سارا ملبہ اسامہ بن لادن پر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے کے بیان کا FATF پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی۔ شرح سود 8 سے 7% پر آ گئی۔ مارچ سے اب تک شرح سود میں 6.25% کمی کی گئی۔ شرح سود 2 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ، ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اپنے بیان میں کہا احتساب سب کے لیے پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ نیب شفافیت اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ نیب میں جاری تمام کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ڈبل شاہ کو بھی سنگل شاہ بنا دیا ہے۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 148 افراد جاں بحق، اموات 3903 ہو گئی۔ ایک دن میں مزید 4044 افراد متاثر۔ ملک بھر میں اب تک 1,92,970 افراد مہلک مرض کا شکار بن گئے ہیں۔ کورونا نے بیٹھے بٹھائے لوگوں کو امیر کر دیا۔ NDMA اربوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے۔ باہر سے ادویات منگوائی جا رہی ہیں۔ NDMA کے اخراجات پر کوئی نگرانی نہیں۔ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت نے NDMA سے N95 ماسک کی خریداری اور درآمد مشینری کی تفصیلات طلب کر لی۔ طیارہ حادثے کی رپورٹ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ترجمان PIA کا رد عمل۔ مبینہ جعلی لائسنس ہولڈر پائلٹس کے خلاف بھی قومی ایئر لائن نے کارروائی شروع کر دی۔ CEO PIA نے 2 دن میں سول ایویشن کو دوسرا خط لکھ دیا، پائلٹس کی فہرست طلب کر لی۔ ترجمان PIA نے جعلی لائسنس والے پائلٹس کو فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کئی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی غائب۔ مختلف علاقوں میں پانی کا بحران، گھروں میں قرنطینہ میں موجود کورونا کے مریض شدید پریشان۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ متحدہ نے قومی اسمبلی میں کراچی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھا دیا۔ صورتحال پر MQM اراکین کا ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن ہے، سب بند پڑا ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے سوال اٹھا دیا۔ کہا جس ملک کے لوگوں کو 18 گھنٹے بجلی نہیں ملے گی وہ بات کیوں سنیں گے؟ حکومت نے عوام کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ پارلیمنٹ کو احساس ہونا چاہیے ہر شہری کو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے، حکومت اپنا پلان دے۔ پشاور میں پولیس کی جانب سے شہری پر بےایمانہ تشدد کے خلاف شہر بھر میں احتجاج، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ، پولیس نے بھی جواب میں شیلنگ برسا دی، علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔
مشیر اطلاعات KPK کا معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا اعلان. تشدد میں ملوث 3 اہلکار گرفتار. پشاور ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. میرا بیٹا